الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى. وروى الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. محترم حاضرین و مکرم ناظرین، کتاب التوحید کا 20واں باب، باب ما جاء ان الغلو فی قبور الصالحین یصیرها اوثان تعبد من دون اللہ، بڑا اہم عنوان ہے کہ صالحین کے تعلق سے صالحین کی قبروں میں غلو کرنا ان قبروں کو بت بنا دیتا ہے جن کی اللہ کے علاوہ پرستش ہونے لگتی ہے. یعنی قبروں میں غلو کرنا قبروں کو بت بنائے جانے کا سبب ہے. قبر کی حیثیت بت کی ہو جاتی ہے. اہم باب ہے. اس باب کا مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو قبر کے فتنے سے بچنا ضروری ہے. غلو کرنا قبر پرستی کا ذریعہ ہے. اگر قبر کے اندر غلو کیا جانے لگے تو سمجھو وہ قبر بت بن گئی، اور قبر کو سجدہ گاہ بنانے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی علت پر، اس کی وجہ پر صاحب کتاب ہمیں اور آپ کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہے قبر کا فتنہ، تاکہ امت شرک کی غلاظت میں لت پت نہ ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مشہور 4 ائمہ کے درمیان ایک ہے. بڑے پائے کے محدث ہیں، حدیث کے فن میں متقن ہیں، امام و دار الہجرہ، مدینہ کے امام ہیں. سن 93 ہجری میں پیدا ہوئے، 179 میں انتقال ہوا. ماشاءاللہ 90 سال کی عمر پائی. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے صحیح سند وہ ہے جس حدیث کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نافع سے، اور نافع اس حدیث کو حضرت ابن عمر سے روایت کرے، اور ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائے، تو یہ اصح الاسانید ہوتی. سندوں میں سب سے صحیح سند امام بخاری کے نزدیک وہ ہے جس کو امام مالک نافع سے اور وہ ابن عمر سے روایت کرے. اتنے بڑے متقن ہیں، اتنے بڑے ثقہ ہیں، اتنے بڑے امام ہیں. ان کی حدیث میں معرکۃ الاعلیٰ کتاب ہے موطأ امام مالک، جو صحیحین کے لکھے جانے سے قبل قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب دنیا کی حدیث میں موطأ امام مالک تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطأ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتے ہیں، اپنی سند سے انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ قول عطا بن یسار کا ہے. عطا بن یسار تابعی ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حدیث مرسل ہوتی ہے. عام محدثین کے نزدیک مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے، بعض فقہا کے نزدیک مرسل حدیث صحیح ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ یہ مرسل تو صحیح ہے ہی، یہ موصول سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تابعی صحابی سے روایت کرے اور صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، یہ ہوگی موصول سند، متصل سند. تو الحمدللہ یہ حدیث موصول سند سے بھی آئی ہے. چنانچہ مسند بزار میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، اور مسند احمد میں صحیح سند سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا فرمایا سنیے. دعا فرمائی، اپنی قبر کے تعلق سے خاص دعا فرمائی. فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا جس کی پرستش کی جانے لگے. اللہ وثن
جس کی جمع اوثان آتی ہے، ایسے بت کو کہتے ہیں، ایسے معبود کو کہتے ہیں جو کسی خاص صورت پر تراشا نہ گیا ہو، جیسے قبر، اسی طریقہ سے درخت، کوئی کھمبا، کوئی دیوار، کوئی یوں ہی سا پتھر جس پر صورت بنی نہ ہو، جو کسی مخصوص صورت پہ نہ ہو، اس کو وثن کہتے ہیں۔ اور جو کسی مخصوص صورت پر ہو، انسان کی صورت پر یا جانور کی صورت پر یا ستاروں کی شکل میں، کوئی بھی ہیکل ہو، مجسمہ ہو، تو اس کو اصنام کہتے ہیں، صنم۔ یہی فرق اہل علم نے کیا ہے۔ ویسے صنم کا اطلاق وثن پر اور وثن کا اطلاق صنم پر ہوتا ہے، لیکن جب دونوں ایک ساتھ ہو، اصنام و اوثان، تو صنم وہ ہے جو کسی صورت پہ تراشا گیا ہو، اور وثن وہ ہے جو بلا صورت۔ تو قبر کی چونکہ کوئی خاص مخصوص صورت نہیں ہوتی، اس لیے وہ وثن ہے۔ اللہ میری قبر کو بت نہ بنا، وثن نہ بنا جس کی پرستش، جس کی بھی پرستش اللہ کے علاوہ کی جائے گی وہ یا تو صنم ہوگا یا وثن ہوگا۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور کسی دور میں، تاریخ کے کسی دور میں، انشاءاللہ اب تک اور انشاءاللہ آئندہ بھی، وہ قبر وثن نہیں بن سکے گی، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ جب حجرہ نبوی مسجد کے اندر شامل کر لیا گیا توسیع کے اندر، تو بھی اللہ رب العالمین نے کسی دور میں وہاں کسی کو پہنچنے نہیں دیا، دیوار کھڑی ہو گئی، اور بعد میں شمالی جانب سے دو دیوار ایسے اور ایسے، اور ایک دیوار دکن کی طرف سے، مثلث زاویہ، تاکہ کوئی بھی آدمی کہیں کھڑا ہو تو قبر کی طرف رخ نہ ہو۔ 3 دیواروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حجرہ نبوی کو گھروا دیا، اور وہ قبر الحمدللہ پوجی نہیں گئی، کسی زمانے میں نہیں پوجی گئی۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور قصیدہ نونیہ میں کہتے ہیں، فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُ وَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ۔ رب العالمین نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو 3 دیواروں سے گھروا دیا، کسی کو وہاں تک پہنچنے ہی نہیں دیا کہ وہاں پہنچ کر کے وہ اللہ کی بندگی وہاں کر سکے، اور یوں وہ قبر بت بن جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اگر پوجی جائے تو وہ وثن اور بت بن جائے گی، تو دوسروں کی قبر کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو بدرجہ اولیٰ بت بنیں گی۔ اور قبر میں جو حضرات ہیں اصحاب القبور کی اگر پرستش ہو تو وہ بت بن جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ راضی بھی رہے ہوں گے اپنی زندگی میں کہ کوئی آئے ہم کو پوجے، تب تو وہ طاغوت ہے، لیکن ان کی مرضی نہیں تھی، انہوں نے منع کیا، توحید کی دعوت دی، بعد والوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا، تو ان کا کوئی قصور نہیں۔ جیسے دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتی ہے، حضرت مریم علیہ السلام کو پوجتی ہے، یا اور دیگر انبیاء اور صالحین کو پوجتی ہے، جو زندگی بھر توحید کے پرچالک رہے، داعی رہے، وہ طاغوت نہیں۔ بہرحال اللہ کے علاوہ اگر قبر پوجی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پوجی جائے تو وہ بت بن جاتی ہے، اور لوگوں کی قبر کا کیا حال ہوگا؟ لہذا کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی کھڑے کو پوجے یا کوئی پڑے کو پوجے، وہ وثن ہے بہرحال۔ اور اس حدیث سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ انبیاء اور صالحین کے آثار کا تتبع نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہم آپ کو بہت اہم نقطے پر لا رہے ہیں، تلاش رہے ہیں کہ کہاں کس نبی کی قبر ہے، کہاں کون بڑا ولی دفن ہے، وہاں جانا ہے، وہاں نماز پڑھنی ہے، وہاں دعا کرنی ہے۔ ان کی مجلسیں کہاں کہاں لگتی تھی، کن کن کھمبوں کے پاس وہ بیٹھتے تھے، کس درخت کے نیچے درس دیا کرتے تھے، تلاش رہے ہیں، کھوج رہے ہیں۔ سفر کے دوران کہاں کہاں نماز پڑھتے تھے، کہاں سوتے تھے، کہاں جگتے تھے، کہاں اجابت اور استنجا کرتے تھے، یہ ہوا آثار کا تتبع کرنا۔ یہ بدعت ہے، سلف صالحین نے، صحابہ تابعین نے انکار فرمایا، اس میں کسی سے بھی ایسا ثابت نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اکیلا معاملہ ان سے ثابت ہے کہ جب وہ مدینہ سے مکہ جاتے تھے تو راستے میں جن جن مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوتی تھی، اس جگہ کو انہوں نے نشان زد کر دیا تھا، اور وہاں وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آثار کا وہ تتبع نہیں جو تتبع عباد القبور کے یہاں ہے، بس نماز پڑھتے تھے ان مقامات پر، اور کسی سے ثابت نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کے اس عمل پر خود ان کے والد نے نکیر فرمائی، اور دیگر صحابہ نے نکیر فرمائی، اور یہ کہا کہ اسی طرح کی حرکت ان جگہوں کو بت بنا دے گی اور لوگ پرستش کرنے لگیں گے۔
تو آثار کا تتبع نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا جس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ معلوم ہوا کہ لوگ وہاں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، متبرک مقام سمجھ رہے ہیں، کل کو درخت پوجنے لگیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کاٹو، معاملہ ختم کر دیا۔ سعید بن منصور نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے سوید بن معرور سے۔ انشاءاللہ کلام جاری ہے، وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے قبل سعید بن منصور کی سنن کے حوالے سے میں ایک واقعہ ذکر کر رہا تھا۔ معرور بن سوید کہتے ہیں کہ امیر المومنین ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مکے کے سفر پر تھے۔ ایک مقام پر انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی، صبح کی نماز، اور اس میں آپ نے سورہ الفیل اور سورہ قریش کی تلاوت فرمائی۔ نماز کے بعد جب فارغ ہوئے تو دیکھا کہ مختلف حضرات ادھر ادھر جانے لگے، مختلف راستوں میں لوگ جانے لگے۔ تو پوچھا آپ نے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ سے کہا گیا امیر المومنین یہاں پر ایک مسجد ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، تو وہاں یہ لوگ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ! حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ انہوں نے آثار کا تتبع کیا۔ ارے اگر کوئی اس راستے سے گزرے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، کسی وقت کی نماز پڑھی ہے، اور اتفاقی طور پر آپ کی نماز کا بھی وقت وہاں ہو جائے تو آپ نماز پڑھ لو، نہیں تو اہتمام کے ساتھ وہاں جانا 10-20 کلومیٹر ہٹ کے راستہ بن گیا ہے، لیکن آپ 20 کلومیٹر دور جا رہے ہیں، نماز کا بھی وقت نہیں ہے تو 2 گھنٹہ انتظار کریں کہ یہاں نماز پڑھ کے جائیں گے، یہی غلو ہے۔ اور رفتہ رفتہ انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، شیطان اس کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، اتفاقی طور پر اگر وقت ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جگہ پر تو آپ نماز پڑھ لو۔ یہی انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ سے بھی کہا کہ تم گزرو سفر کے دوران اگر اتفاقی نماز کا وقت مل گیا وہاں پر نماز پڑھ لو، تو جاتے رہو، جہاں وقت ہوگا وہاں نماز پڑھیں گے۔ اتنی زبردست بات کہی، غور فرمائیے۔ تو آثار کا تتبع نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا جس درخت کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے بیعت رضوان کی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ معلوم ہوا کہ لوگ وہاں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، متبرک مقام سمجھ رہے ہیں، کل کو درخت پوجنے لگیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کاٹو۔ اور ابن اسحاق نے اپنی مغازی میں ذکر کیا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے یہ۔ خالد بن دیندار کہتے ہیں کہ ابو العالیہ نے ہم سے بیان کیا، بہت بڑے تابعی ہیں وہ، کہتے ہیں کہ ہم نے جب تستر فتح کیا جو فارس کی حکومتوں کے اندر ایک چھوٹا شہر تھا، تو وہاں ہرمزان کے بیت المال میں ایک سریر پر دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے، غور فرمائیے، اور اس کے سرہانے میں وہ پیتانے بھی ایک صحیفہ رکھا ہوا ہے، کوئی جلد ہے رکھی ہوئی۔ اس کو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہاں بھیجا گیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کعب احبار کو بلایا، جو یہود کے بڑے عالم تھے، تابعی ہیں، مسلمان ہوئے الحمدللہ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تو صحابی تھے یہود کے، وہ بھی بڑے عالم تھے، بڑا اونچا مقام ہے ان کا۔ یہ کعب احبار تابعی ہے۔ ترجمہ انہوں نے عربی زبان میں کیا۔ ابو العالیہ کہتے ہیں میں پہلا شخص تھا جس نے عربی ٹرانسلیشن کو پڑھا۔ تو خالد بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اس میں کیا تھا؟ کہا کچھ لوگوں کی سیرت، کچھ ان کے احوال، کچھ یوں ہی طرح کی باتیں، اور کچھ زبان و ادب کی غلطیاں اس میں تھی۔ کہا اچھا وہ لاش کیا تھی؟ کہا کہ وہ ایک لاش تھی، کہتے ہیں کہ دانیال نبی کی لاش تھی، شریر پہ رکھی ہوئی تھی۔ انبیاء کی لاش تو سڑتی گلتی نہیں۔ کیا کرتے تھے یہ لوگ اس کا؟ کہا کہ یہ لوگ جب قحط زدہ ہوتے تو میدان میں اس لاش کو لے کر نکلتے اور دعا کرتے، روتے، گڑ گڑاتے، اور بارش برستی۔ یہ تصور تھا ان کا، اسی لیے اس کو بطور وسیلہ کے رکھے ہوئے تھے، دفن نہیں کر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ کتنے سالوں کی لاش تھی؟
تو جو روایت ہے اس میں اسحاق کی مغازی میں، اس میں کہ 300 سال کی تھی۔ کہا کچھ باڈی میں فرق آیا تھا؟ کہا نہیں، بس سر کے پچھلے حصے میں کچھ بال کی جگہ جو تھی وہ خراب ہو گئی تھی، پچھلے حصے میں رکھے رکھے اس حصے کا بال کچھ جھڑ گیا تھا۔ کہا پھر آپ لوگوں نے اس لاش کا کیا کیا جب فتح کیا اس کو؟ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ ہم لوگوں نے دن میں 13 قبریں کھودی اور رات میں کسی ایک قبر میں اس شخص کو دفن کیا اور باقی ساری قبروں کو برابر کر دیا۔ 13 ایک جیسی قبر ہے، کس قبر میں وہ اللہ کا بندہ ہے پتہ نہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اغاثۃ اللحفان میں کہ دیکھیے صحابہ اور تابعین نے امت کو فتنے سے بچانے کے لیے کس طریقے سے اس قبر کے معاملے کو پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ وہاں فتنے میں نہ پڑے اور وہاں جا کر کے دعا اور برکت کے حصول کی آرزو نہ رکھیں۔ اگر متاخرین بعد کے لوگ اگر اس طرح کی قبروں کو پا جائیں، ان کو پتہ چل جائے، تو اللہ وہاں جگہ لینے کے لیے، دعا کرنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کے درمیان خون ریز تصادم ہو جائے۔ تو حال یہ ہے، لوگوں کا حال یہ، ان کے عقیدے کا حال یہ، اللہ تعالیٰ خیر کرے، رحم فرمائے۔ کسی نے خواب دیکھا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ، سچا یا جھوٹا اللہ جانے، فلاں جگہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ان کی قبر ہے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے بچاؤ، میرے اوپر سے پل بن رہا ہے، میرے اوپر سے سڑک بن رہی ہے، میرے بغل سے چشمہ کھودا جا رہا ہے۔ بس فوراً یہ بات اس نے کہی اور فوراً دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن جا کے اس زمین کو ایکوائر کر لیا اور اس پہ قبہ بنا دیا۔ اب حکومت بھی تاک رہی ہے، اب کیا کریں؟ اوور برج کر دو، لیکن اس کو نہیں توڑ سکتے۔ اللہ، کس قدر صحابہ اور انصار و مہاجرین نے اس قبر کے معاملے کو پوشیدہ رکھا ہے، صرف امت کو قبر کے فتنے سے بچانے کے لیے۔ بہرحال یہ 300 سال کی جو بات ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تاریخ کی مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں اس واقعے کو لکھا ہے اور اس پر تعلیق کی ہے، اس پر نوٹ چڑھایا ہے کہ اگر 300 سال کی بات جیسا کہ مغازی ابن اسحاق میں ہے تو وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کوئی اللہ کا نیک بندہ رہا ہوگا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ فترہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ کم سے کم اہل علم کے قول کے مطابق 400 اور زیادہ سے زیادہ 600 تک۔ بعض لوگوں نے کہا 620، کسی نے کہا 625، گویا 400 سے لے کر 600 تک کا وقفہ ہے، اور آپ 300 سال کہہ رہے ہیں، تو یا تو وہ کوئی بندہ صالح رہا ہوگا، اور یا نہیں تو پھر اگر وہ نبی ہے اور دانیال نام کے نبی گزرے ہیں اگر بنی اسرائیل میں سے، تو یہ تقریباً 700-800 سال پہلے کا واقعہ رہا ہوگا۔ اور صحیح سند سے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے علامہ ابن کثیر نے کہ ماشاءاللہ ایک بالشت کی ناک تھی، ایک بالشت کی ناک تھی۔ تو پرانے زمانے کے اندر لوگوں کا قد و قامت اونچا ہوتا تھا، باڈی لمبی چوڑی ہوتی تھی، کہا ناک ایک بالشت کی تھی۔ بہرحال امت کو فتنے سے بچایا۔ یہ ساری کچھ چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ آثار کا تتبع، صالحین کہاں بیٹھے، علماء کہاں بیٹھے، کہاں درس دیا، کہاں کون دفن ہے، کہاں کس نے نماز پڑھی، کہاں کس نے درس دیا۔ ایسے مقامات کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، کوہ طور پہ بھاگ رہے ہیں، غار حرا میں بھاگ رہے ہیں، یہاں بھاگ رہے ہیں، وہاں بھاگ رہے ہیں، اس کو چھو چھو کر کے چوم رہے ہیں، چاٹ رہے ہیں، اس پہ سجدہ کریں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کسی بھی ایسے مقام کا قصد کرنا تبرک کے لیے، خیر کے لیے، ثواب کے لیے، جس کی شرعی حیثیت ثابت نہیں ہے اور شریعت نے اس کو متبرک مقام قرار نہیں دیا ہے اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جانا غلو کرنا ہے، اپنے ایمان کو ضائع اور برباد کرنا ہے۔ صالحین سے محبت ہونی چاہیے، ایمان کا جزء، لیکن محبت ہونی چاہیے ایمان و عمل کے لحاظ سے۔ جس ایمان کی طرف، جس عمل صالح کی طرف انہوں نے بلایا، جس خیر کے علم کی طرف انہوں نے بلایا ہے، اس کی پیروی کی جائے اور ان کی باتیں مانی جائیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوں۔ ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کی جائے، نہ یہ کہ ان کے آثار اور تبرکات کو چوما جائے، پیشانی جھکائی جائے، ان کی خاک کو، ان کے قدموں کے نیچے کی خاک کو سرما بنایا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں ہی انسان کو، یہی سب غلو انسان کو رفتہ رفتہ شرک کی طرف لے جاتا ہے۔ والعیاذ باللہ۔ میں نے اس موضوع کے شروع میں جو سورہ نجم کی مشہور آیت پڑھی تھی، افرأیتم اللات والعزیٰ، اس میں لات کے تعلق سے یہ بات باب من تبرک بشجرۃ او حجر او نحوہما کے تحت بات آ چکی ہے کہ یہ لات نام کا شخص یا ایک شخص تھا، اس کا کوئی بھی نام رہا ہو، لیکن یہ ستو سانا کرتا تھا حاجیوں کے لیے۔ علامہ مجاہد کا قول نقل کیا ہے ابن جریر طبری نے اپنی سند سے، سفیان سے، وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور انہوں نے منصور سے اور انہوں نے مجاہد سے کہ یہ لات کانا یلت لہم السویق، ستو سانا کرتا تھا، فمات
فعکفوا علی قبری، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی قبر پر مجاوری شروع کر دی، اعتکاف کیا۔ وہ آدمی نیک تھا، ستو سانتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ گھی میں سانتا تھا اور اس کے ستو کو جو کھاتا تھا وہ موٹا تازہ ہو جاتا تھا۔ کہا بہت بزرگ آدمی ہے، حاجیوں کی خدمت کرتا ہے، لہٰذا اس کی قبر بنا دی، ڈھنگ سے پختہ کر دی، اس پر اس پتھر کو بھی ڈال دیا، پھر اس پر تعمیر بھی کر دیا ہوگا، پردے وغیرہ لٹکا دے۔ مجاورین وہاں بیٹھ گئے، اب نظر و نیاز کا دور شروع ہوا، پرستش قبر کی شروع ہوئی، اور اس طریقے سے پھر تحفے تحائف جو وہاں مجاورین بیٹھتے تھے ان کو تحفے تحائف بھی ملنے لگے۔ تو یہ اس آدمی کی شخصیت میں غلو کرنے، اس کی قبر میں غلو کرنے کے نتیجے میں، یہ نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں نے پتھر پوجا، قبر کو پوجا اور اس قبر کے اوپر پتھر بھی ڈال دیا ہوگا، یہ تطویق کی شکل ہے۔ پتھر پوجا اس پتھر کو بھی جس پر سانا تھا، اور پھر اس قبر کو بھی جو ان کی قبر تھی، صاحب قبر سے عقیدت ہوتی ہے، اس کے ضمن میں پتھر سے بھی عقیدت ہو گئی کہ اس پتھر پر وہ سانا کرتے تھے، اور پھر اس کا نام، اس بت کا نام رکھ دیا لات، کہ اللہ کا مؤنث سے نام رکھ لیا۔ تو بہرحال یہ جو کچھ ہوا لات کے ساتھ وہ مبالغے کے نتیجے میں، قبر سے مبالغے کے نتیجے میں ہوا، قبر سے غلو کے نتیجے میں ہوا، اور وہ قبر بت بن گئی۔ ابو الجوزا نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ کانا یلت السویق للحاج، حاجیوں کے لیے وہ ستو سنا کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کی پرستش شروع ہو گئی۔ تو قبر کی اگر پرستش ہو، اس پر نظر و نیاز چڑھائی جائے، اس کو سجایا بنایا جائے، اور وہاں لوگ اپنی منت اور سماجتیں پیش کریں، تو یہ گویا کہ وہ بت ہے، چاہے آپ اس کو نام دو یا نہ دو۔ یہ اسلام کی غربت کا زمانہ ہے، اسلام اجنبی ہے خود مسلمانوں کے درمیان۔ اگر آپ ان کو کہیے کہ یہ پوجی جانے والی قبر بت ہے، گھبرائیں گے، پریشان ہوں گے۔ آپ اس کو بت کہہ رہے ہیں؟ بت تو وہ ہوتا ہے جو کسی کی صورت پہ تراشا گیا ہوتا ہے۔ نبی صاحب فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ، وثن نہ بناؤ، یہ ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ اگر نبی صاحب کی قبر بھی پوجی جائے تو وہ وثن ہے، بت ہے۔ مگر آج شرک اور کفر کا فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے ہمیں کہ چھوٹا صغیر کبیر ہو رہا ہے اور بڑا بوڑھا ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ شرک کے فتنوں سے بچائے اور غلو سے بچائے، کیونکہ غلو ہی شرک کا ذریعہ ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا